مومنین آپ سے گزارش ہے ذرا سامنے تشریف لیں ذرا بار محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها وما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صلوات الله پھر بھی آواز بلند صلوات کریے سورہ کہف سے اس کی پہلی آیت تلاوت کی ہے میں نے. جو حضرات بعد میں تشریف لائیں گے وہ شامل ثواب ہوں گے. جو میں نے آپ حضرات سے کہنا ہے بحیثیت موضوع اور عنوان کے، تو جتنے سامعین اس وقت موجود ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ مکمل بات لے کے یہی اٹھیں گے جو اس وقت ہے. لہذا ایک ایک لفظ کو صحیفہ دل پہ نقش کیجئے گا. کوشش کروں گا میں اپنی طرف سے کہ آسان سے آسان کر کے بات آپ تک پہنچاؤں تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں. بات اس قدر عظیم ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ لائق حمد ذات نے وہ بات کہنے سے پہلے اپنی حمد خود کی ہے. یعنی زمانہ تو اس کی حمد کرتا ہی ہے، لیکن کائنات مل کے الحمدللہ کہے اس کا مقام کچھ اور ہے. اور حمد والا اپنی تسبیح حمد خود پڑھے تو یقیناً بات میں کوئی عظمت پوشیدہ ہوگی. تو کیا کہنا چاہ رہا ہے خدا؟ سر اٹھا کے لکھیے گا ورق دل پر. فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. حمد کے لائق ہے وہ خدا. کون سا خدا؟ کیا کیا اس نے؟ عرش سجایا. فرمایا چھوٹی بات. لوح و قلم تراشے. فرمایا معمولی واقعہ. انبیاء بنا دیے. فرمایا ذکری نہیں. ملائک خلق کیے. فرمایا قابل توجہ نہیں. کائنات کو تخلیق کے معرض میں ڈالا. کہا کرنے والی بات ہی نہیں. تو پھر پالنے والے اپنی حمد کیوں پڑھ رہا ہے؟ حلالی موالی جاگ کے لکھنا سینے پہ. فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. میں حمد کے لائق صرف اس لیے ہوں کہ میں نے اپنے عبد پر الکتاب کو نازل کیا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اور اس میں کوئی کجی کوئی کمی نہیں رکھی. غور فرمایا آپ نے؟ گھبرا تو نہیں رہے ہو نا؟ ہاں کچھ ہاں ہوں کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے
کہ روحانیت کا سفر کس سمت بڑھ رہا ہے. کیوں کر رہا ہے اپنی تسبیح؟ کہ انزل علی عبدہ الکتاب، کہ میں نے اپنے عبد پر کتاب کو نازل کیا. نزول کتاب پہ نہیں اترا رہا. ہاں یہی تو دعوت فکر ہے بابا. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی کتاب نہیں جو اس نے نازل کی، اس سے پہلے بھی کتابیں بھیجتا رہا، بلکہ ناز اس بات پہ کر رہا ہے کہ جس پر میں نے کتاب نازل کی وہ میرا عبد ہے. اس کی عبدیت کے حوالے سے اپنی حمد خود. اب میں نہیں کہہ سکتا قاری صاحب کہ کس کے سر سے گزر جائے گا جملہ اور کس کی زمین دل پہ اترے گا، لیکن جاؤ چار دانگ عالم دعوے داران علم تک غضنفر کی یہ بات پہنچا ضرور دینا. ہم بھی اس کی حمد کرتے ہیں. کب؟ جب اپنے معیار کے مطابق اس سے نعمتیں لیتے ہیں. سردار صاحب بے گھر کو گھر ملا، اس نے کہا الحمدللہ. بے اولاد کی اولاد ہوئی، الحمدللہ. بے علم کو علم نصیب ہوا، الحمدللہ. بے عقل کو عقل عطا ہوئی، الحمدللہ. بے معرفت کو معرفت دی، الحمدللہ. ہم نعمتیں لے، یعنی جس چیز کو ہم نعمت سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور وہ نعمت ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا. وہ کہتا ہے میں اس وجہ سے لائق حمد نہیں کہ میں نے غضنفر کو علم دیا، میں اس وجہ سے لائق حمد نہیں کہ میں نے کائنات کو روزی دی، میں اس وجہ سے لائق حمد نہیں کہ میں نے مخلوق عدم سے نکال کے منصع شہود پہ رکھ دی. میں تو حمد کے لائق اس لیے ہوں کہ جو خود محمد ہے وہ بندہ میرا ہے. اور اگر اسے الٹ دیا جائے بات کو تو پھر مبین صاحب کہنے لگا ہوں جملہ اس یقین کے ساتھ کہ یقیناً میرے سامنے سارے حلالی موالی ہیں، بات کو سمجھیں گے، سنبھالیں گے اپنے دامن میں. آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے ہے جملہ. کائنات مل کر، چاہے وہ غضنفر ہو یا آدم، جبریل ہو یا عام بشر، ساری کائنات کہتی ہے الحمدللہ تو ہمارا اللہ ہے. اب اس کو سمجھو گے، زمانہ کہے الحمدللہ تو ہمارا خدا، اور خدا کہتا ہے الحمدللہ کہ تو میرا بندہ. سمجھ میں آئی بات؟ توحید کے چار قسم ہے: توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت. میری تحقیق کے مطابق امیر کائنات کے وقت سے لے کر پچھلے چند برسوں تک مذہب اہل بیت پر 6,13,000 کتابیں منظر عام پہ آئیں، اور ان تقریباً 6.25 لاکھ کتابوں میں، اور یہ 6.25 لاکھ جلدیں نہیں کہیں میں نے، کتابیں، یعنی اگر 100 جلدیں ہیں تو ایک کتاب کہلاتی ہے، تو 6,13,000 کتابیں ہیں. تقریباً ہر کتاب میں توحید کا مضمون ہے. اب اگر آپ ان 6.25 لاکھ کتابوں کا توحید کے درس کا جوہر نکال لیں تو آپ کی مرضی، اور اگر صرف ایک جملہ بول دیں تو چاروں توحیدیں سمٹ جاتی ہیں اس میں. اب سر اٹھانا، کون سا جملہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چاروں توحیدیں دوہے والوں اس میں پوشیدہ ہیں. اب دعوت فکر یہ ہے اپنے معزز سامعین کے لیے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کہاں؟ جہاں کوئی بات دل کو چھو لے.
عالم پڑھ رہا ہے، معرفت میں تازگی آئی، مودت اور عرفان نے دل کو چھوا، منہ سے نکلا سبحان اللہ، کسی بات پہ تعجب ہوا، منہ سے نکلا سبحان اللہ، اس کی قدرت پہ حیرت ہوئی، منہ سے نکلا سبحان اللہ، نعمتیں لی، منہ سے نکلا الحمدللہ، شک ہوا کسی کو یہ توحید والا ہے یا مشرک، منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ، لوگوں نے غور سے دیکھا عبادت کرتا ہے یا منکر عبادت، منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں یا نہیں؟ یہ 4 تسبیحیں ہم ان 4 اسباب سے پڑھتے ہیں۔ جاؤ تحقیق کرو، پوچھو علماء سے، اللہ نے خود بھی یہ 4 تسبیحیں پڑھی ہیں۔ اس نے سبحان اللہ بھی کہا، نہیں اگر تو سوچ میں پڑو تو جتنا وقت آپ لوگ کہتے ہو میں اتنی دیر منبر پہ خاموش بیٹھ جاتا ہوں، سوچ لو، جب سوچ کا قافلہ رک جائے پھر بتانا، میں اپنی بات بڑھاؤں گا۔ سوچ سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ مسئلے وہ ہیں بابا جو بڑے بڑے علم کے دعوے داروں کی پلے نہیں پڑتے۔ آپ کا کام صرف سننا ہے، لہذا سوچ کی دنیا سے باہر آ جاؤ واپس۔ ہاں جو دعویٰ میں کروں اگر اسے ثابت نہ کر سکوں میری زبان کاٹ لینا۔ مطلق اور مجرد دعوے کے ساتھ ہی تصویر حیرت بن جانا یہ معیار ایمان نہیں ہے، یہ چیز ایمان کی مخالف ہے۔ زمانے کی تسبیحیں تو آپ جانتے ہیں کہ زمانہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے، اور میں تمہیں قرآن سے اللہ کی یہ 4 تسبیحیں دکھاتا ہوں کہ اس نے بھی یہ پڑھی، لیکن فرق یہ ہے ہم تسبیح اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی بات کی نسبت ہوتی ہے اس کی طرف، اور وہ یہ تسبیحیں تب پڑھتا ہے جب کسی بات کی نسبت ہوتی ہے ان کے گھر کی طرف۔ بسم اللہ، اب دیکھیں سردار صاحب کے منہ سے، امجد کے منہ سے نکلا سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے تسبیح کا معیار۔ لیکن اللہ ہمیں نعمتوں سے نواز کے اپنی تسبیح نہیں کرتا سبحان اللہ کی، وہ کب کرتا ہے کہ تسبیح سر اٹھانا ملنگو، جب وہ اپنے حبیب کو مہمان خانہ توحید کا مہمان خصوصی بنا کے شب اسرا عرض حرم سے بلاتا ہے، ادھر اس کی سواری کے سب زمین مکہ کو چھوڑتے ہیں اور اس بے دہن ذات کے لبوں پہ فقرہ مچلتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اللہ کہ اب میں تسبیح کے لائق ہوں کیونکہ میں نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہم نے سبحان اللہ کہا، اس سے لے کر اس نے سبحان اللہ کہا اپنے محبوب کو بلا کر، یعنی وہ اپنی تسبیح کا استحقاق بناتا ہے اس ذات کو۔ اور الحمدللہ تو آپ نے سن ہی لیا، ہم نعمتیں لے کر پڑھتے ہیں الحمدللہ، وہ اسے اپنا عبد کہہ کے پڑھتا ہے الحمدللہ۔ اور اب قاری صاحب میری کوئی ضمانت نہیں، جس کے ہاں ظرف ہے وہ سمجھے گا، کم ظرف سے نہ میں نے کبھی کل گفتگو کی تھی نہ آج کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم لا الہ الا اللہ سردار صاحب کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے ہم ملحد نہیں، موحد ہیں، کافر نہیں، توحید والے ہیں۔ توحید والا یہ تسبیح کیوں پڑھتا ہے؟ پڑھو سورہ آل عمران کو، حافظ میرے سامنے ہے، قاری میرے سامنے ہے، شک ہے تو قرآن لاؤ منبر پہ پڑھو سورہ آل عمران کی آیت۔ وہ یہ تسبیح کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ کہتا ہے جن کو میں نے علم عطا کیا ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، میں بھی ان سے سن کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ۔ یہ اس کی بتائی ہوئی توحید ہے۔
جسے توحید رحمانی کا نام دیا گیا. اور آگے چلو، ہم نے اللہ اکبر کب کہا؟ توحید عبادت کو ثابت کرتے ہوئے. اذان میں کہتے ہو نا اللہ اکبر، نماز میں کہتے ہو نا اللہ اکبر، تو اللہ اکبر توحید عبادت سے متعلق تسبیح ہے. وہ بھی تکبیر کرتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ فیصلہ کفر و ایمان پہ ہے، کیونکہ بات قرآن کے ترازو میں تولی جا رہی ہے، روایتوں کا سہارا ہی نہیں لیا جا رہا. ہاں، یعنی اقرار اور انکار، درمیانی تو راستہ ہی کوئی نہیں. پڑھنا سورہ عنکبوت کو، ہم نے کہا اللہ اکبر، تو اکبر، تو بڑا. وہ بھی یہ تسبیح کر رہا ہے، وہ کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ سر اٹھا کے سن لینا، سوچتے رہو بے شک ساری زندگی. پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. وہ کہتا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اکبر ہے. جزاک اللہ تو ہے، مجھے تو جزا مل ہی رہی ہے، مجھے کوئی شک نہیں، لیکن میں حیرتوں کے ٹوٹتے ہوئے پہاڑ دیکھ رہا ہوں 80% سامعین کے چہرے پر. اب پتہ نہیں قرآن پڑھا نہیں جاتا، یا قرآن سنایا نہیں جاتا، یا قرآن سمجھایا نہیں جاتا. ان تین میں سے کوئی ایک مسئلہ ضرور ہے. ان الصلاۃ تنہی، سورہ عنکبوت ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی مولوی کا قول نہیں. تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش سے، منکرات سے، برائیوں سے روکتی ہے. لیکن ولذکر اللہ اکبر، جو ذکر ہے اللہ کا وہ اکبر ہے. نماز کو نہیں کہہ رہا کہ نماز کا ذکر پیچھے رہ گیا. کم از کم اتنا تو سمجھ لیا ہوگا آپ نے. ہم نے کہا تو اکبر، وہ کہتا ہے میرا ذکر اکبر. ہم نے کہا اللہ اکبر، اس نے قاری صاحب کہا لذکر اللہ اکبر. اب شمی بھائی یہ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہوگا. تھوڑے علم والے کہتے ہیں تو اکبر، اکبر کہتا ہے میرا ذکر اکبر. مانوں کس کی؟ چلے تو نہیں گئے اٹھ کے کہیں؟ بھائی ہم جیسے بے علم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور خود تکبیر والا کہتا ہے لذکر اللہ اکبر، میرا ذکر اکبر. اب دونوں میں سے کس کی بات کو وقت ہو؟ شکر ہے اللہ کی بات کو وقت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبریائی اور کبر کی وسعتوں کو کائنات سے بہتر جانتا ہے کہ خود اکبر ہے. جاہل کسی کو عالم کہتے رہیں کوئی معیار نہیں. جب کوئی عالم کسی کو کہہ دے یہ عالم ہے، یہ معیار ہے. ہم کسی کی بڑائی بیان کریں، ہم کون ہیں؟ جب بڑائی والا کہہ رہا ہے کہ لذکر اللہ اکبر، میرا ذکر اکبر، تو آؤ دوہے والوں میرا ساتھ دو. میں یہ بھی سردار صاحب قرآن سے ہی پوچھوں گا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے. سر اٹھاؤ. ہم نے تو کہا کہ تو اکبر، اس نے کہا میرا ذکر اکبر. کیا ہے اس کا ذکر؟ سورہ نحل پڑھو. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر کو دیکھ کے منہ پھیرا، اللہ العظمت للہ، جس نے بھی میرے ذکر کو دیکھ کے منہ موڑ لیا، معیشت تنگ کر دوں گا اس کی،
قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. ہم نے تو سردار صاحب سن رکھا تھا کہ ذکر تسبیح کے ہوتا ہے. یہ دکھائی دینے والا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یہ نظر آنے والا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کہ جو دیکھا جا سکتا ہے، جس سے منہ موڑا جا سکتا ہے. اب بابا میں بھی انسان ہوں، اس سے زیادہ ضبط میرے پاس نہیں، میرا سینہ پھٹنے والا ہے. صافی سے لے کر تفسیر عسکری تک مذہب اہل بیت کی جو تفسیر تمہیں مل جائے، میری مرضی کی نا، جو مل جائے اسی آیت کے ذیل میں اٹھا کے دیکھ لینا تو قرآن کے دو وارث یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ الذکر فی کتاب اللہ امیر المومنین، اللہ کا ذکر شوہر بطول ہے. ذکر اللہ لقب کس کا ہے؟ ہاں ہاں، اللہ جانے شرماتے کیوں کہتے ہوئے، اور اگر علی کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہو تو پھر قبر کا وسیلہ ڈھونڈ کے جانا. ہاں عادی ہو جاؤ، ایسا خوگر کرو اپنے آپ کو اس نام کا کہ نہ چاہو تو بھی لبوں پہ مچلے. بسم اللہ. ذکر اللہ کون ہے بابا؟ امیر کائنات، خیبر شکن، ابو الحسنین، شوہر بطول. علی کا لقب جو معصوم فرماتے ہیں الذکر فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں علی. سار اٹھاؤ. ہم نے کہا اللہ اکبر، وہ کہتا ہے لذکر اللہ اکبر، میرا ذکر اکبر ہے. یا کائنات کے علماء کو جمع کر کے ذکر اللہ کسی اور کا لقب دکھاؤ، ورنہ میں گردن پہ پاؤں رکھ کے علماء کی یہ بات کرنے لگا ہوں. ہم کہتے ہیں تو اکبر، وہ کہتا ہے علی اکبر. میں کیا کروں کہ مجھے نیچے کھینچ لیا جاتا ہے. کاش کہ وہ پر ہوتے کہ جو پرواز کا ساتھ دیتے. ہاں باہر کہ مایوس نہیں ہوں میں. کل امر مرہون باوقاتہ، ہر امر اپنے وقت کا رہین منت ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ کبھی وہ منزل آئے گی کہ جو مجھے کہنا ہے وہ بغیر کسی جھجک کے کہہ دوں گا. لیکن ذہن میں رہے اس سے کروڑ گنا بلندی پہ کھڑا ہو کے بھی علی کو بندہ سمجھ کے بات کروں گا. ہاں کہ میں قدم قدم پہ قاری صاحب یہ کہا کرتا ہوں، قدم قدم پہ کہا ہے میں نے کہ میں نصیری کی طرح کم ظرف نہیں ہوں کہ بندے کو خدا کہہ دوں. ہم کہتے ہیں تو اکبر، اور وہ کیا کہتا ہے؟ شاباش علی اکبر. اب دوہے والو یہ تمہاری مرضی ہے. اللہ اکبر یہ ہے مولوی کی تسبیح. اللہ اور علی اکبر یہ ہے اللہ کی تسبیح. جی ہاں، یہ آپ ہی چھوڑا. اب تو سمجھ میں آ گئی بات بابا. ہم نے سبحان اللہ پڑھا اس کے حوالے سے، اس نے سبحان اللہ کہا ان کے حوالے سے. ہم نے الحمدللہ کہا اسے اللہ کہہ کے، اس نے الحمدللہ کہا انہیں بندہ کہہ کے. ہم نے لا الہ الا اللہ کہا اپنی توحید بچانے کے لیے، اس نے لا الہ الا اللہ کہا ان کو سنانے کے لیے، ان سے سن کر. ہم نے اسے کہا تو اکبر. شاباش. اور اس نے کہا علی. تھک تو نہیں گئے بابا؟ ہاں گھر کی بات ہے، کبھی تھکے، آخر انسان ہوتا ہے. تھکنے لگو بلا تکلف کہہ دینا، وہیں سمیٹ لیا کروں گا میں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. حمد کے لائق ہوں میں کہ اپنے عبد پر میں نے
اللہ اکبر. ہر جب ایک حقیقت سامنے آ گئی، اب جب سامنے آ گئی ہے تو پھر صرف نظر نہیں ہو سکتا. کہتا چلوں یہ الحمدللہ اس میں کچھ ایسا راز ضرور ہے. خود بھی یہ تسبیح کر رہا ہے، حالانکہ یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ نیاز مند بھی آپ کو کئی بار بتا چکا ہے مجالس میں، دیگر علماء سے بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے قدم قدم پہ اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ لمبی عبادت نہ کیا کر. آج مت پڑھ نوافل، گرمی زیادہ ہے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. آج سردی زیادہ ہے، مجھ سے گفتگو کر. طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے طاہر نبی میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مصیبتیں جھیلے. قیام لمبا نہ کیا کر، پاؤں پہ ورم آتی ہے اور میری محبت کو ٹھیس لگتی ہے. روکنا ہے قدم قدم پہ. لیکن جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو سردار صاحب 5 مقام ایسے نظر آتے ہیں قرآن میں، 5 جہاں اللہ نے حکم کے لہجے میں رسول پہ واجب کیا ہے کہ کہو الحمدللہ. جی نماز سے روک دیا ہے کہ لمبی نہ کیا کر، طول قیام سے، طول سجدہ سے روکا ہے، لیکن الحمدللہ کی معافی نہیں. یہ کہے، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہو تو میں وہ جلدی جلدی آیتیں پڑھ دوں. محمد وآل محمد کرو. تب کہا پہلا حکم ہر سال سورہ بنی اسرائیل میں، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ہاں فی الحال ترجمے پہ گزارا کریں، پھر اگر آپ کی طباع نے اجازت دی تو تفسیر کی طرف بھی آؤں گا. اے رسول کہو الحمدللہ اس کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، جو ملک کا اکیلا مالک ہے، کوئی اس میں حصے دار نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، جس نے عاجزی کی بنیاد پر کسی کو ولی نہیں بنایا. لم یکن لہ ولی من الذل، بنیاد عجز پر ولی نہیں بنایا بلکہ بنیاد قدرت پہ بنایا ہے. اس خدا کے لیے کہو الحمدللہ. یہ پہلا حکم. دوسرا حکم سورہ النمل میں ارشاد ہو رہا ہے، قل الحمدللہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہ. اے رسول کہو الحمدللہ. کیوں؟ میں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، اپنی علامتیں دکھاؤں گا تمہیں بھی، تمہاری امت کو بھی، اور اس انداز میں دکھاؤں گا فتعرفونہ کہ تم سب پہچانو گے. اے رسول تم بھی پہچان لو گے اور تمہاری شاباش امت بھی پہچان لے گی. کہو الحمدللہ. یہ دوسرا موقع. تیسرا حکم بھی سورہ نمل ہی میں ہے، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اے رسول الحمدللہ کہو اور پھر ان پہ سلام کرو جن کو میں نے مصطفیٰ کیا. کتنے حکم ہو گئے؟ چوتھا حکم سورہ عنکبوت میں ہے، قل الحمدللہ بل اکثرہم لا یعقلون. اے رسول چونکہ اکثریت عقل نہیں رکھتی تم کہو الحمدللہ. بظاہر ہے نا عجیب بات، بل اکثرہم لا یعقلون، چونکہ اکثریت کے ہاں عقل نہیں ہے تم کہو الحمدللہ. پانچواں اور آخری حکم سورہ لقمان میں، قل الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون. اے میرے حبیب چونکہ اکثریت علم نہیں رکھتی تم کہو الحمدللہ. یہ 5 احکام. اب آئیں واپس ذرا
تھوڑی سی تفسیر دیکھیں اس کی. پہلا حکم کیا تھا؟ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. اور شمی بھائی حرفوں کی ضمانت سے بات کر رہا ہوں. اس وقت اتری ہے یہ آیت جب نجران کے جاہل نصارا رسول کے سامنے بضد ہیں عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے پر. فوراً آیت آئی الحمدللہ کہو اس کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. کہہ دو ان جہلا سے نہیں ہے میرا بیٹا عیسیٰ جسے میں نے قبلہ میں پیدا ہونے تک کی جگہ نہیں دی. اسے بیٹا بناؤں گا. اگر بنانا ہی ہوتا تو پھر اسے کیوں نہ بناتا جسے اپنے گھر میں نازل کیا, جسے اپنے گھر میں اتارا. لم یکن لہ شریک فی الملک. اچھی طرح یاد ہے مجھے, پوری ایک مجلس پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے اسی آیت پر. سرکار باقر سے کسی نے پوچھا ہے کہ مولا اللہ جو اطراع کے کہہ رہا ہے کہ لم یکن لہ شریک فی الملک, ملک میں میرا کوئی شریک نہیں, کوئی حصہ دار نہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کفار کی حکومت ہے, مشرکین کی حکومت ہے, یہودیوں کی ہے, نصرانیوں کی. وہ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں سبحان اللہ. تو جیسے بے عقل کی عقل جہاں تک پہنچ گئی ہے, وہ خالق عقل اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ کفار کی حکومت ہے, تو اس ملک کی تو بات ہی نہیں کر رہا. تو مولا پھر کس ملک کی بات؟ اپنے سینہ پاک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں نحن ملک اللہ الذی لیس لہ فیہ شریک. اللہ کا وہ ملک جس کا وہ اکیلا مالک ہے, کوئی شریک نہیں, وہ ملک ہم 14 ہیں. محمد والے محمد سلام. اب نتیجہ کیا دیا آیت نے؟ میں کیوں بناؤں گا عیسیٰ کو بیٹا؟ بنانا ہی ہوتا تو مولود بیت کو بناتا. چونکہ میرے گھر میں جنم لینے والا تیرا بھائی ہے. کہو الحمدللہ. چونکہ کائنات میں نے کسی کو یہ شرف نہیں دیا کہ اس کا میں اکیلا مالک ہوں. یہ شرف تم 14 کے پاس ہے کہ تمہارا مالک صرف میں. باقی ساری کائنات کے 2 مالک ہیں دوہے والوں. کائنات کا مالک اللہ بھی ہے اور کائنات کے مالک 14 بھی ہیں. وہ خدا ہونے کے ناطے مالک, اور چونکہ ان کی وجہ سے خلق ہوئی کائنات, یہ علت غائیہ تخلیق ہونے کے سبب سے یہ بھی مالک. اور یہی کچھ مفہوم شفاعت ہے شمیم بھائی. کیونکہ اگر اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا, نہیں مانتا, تو پھر گویا اس نے شفاعت کو پہچانا ہی نہیں. شفاعت کیا ہے؟ شفا کیا ہے؟ ایک شے کے 2 مالک, 2 کا حق بنتا ہو ایک چیز پر. ایک مالک نے بیچنا چاہیے, دوسرے نے حق شفا میں لے لی کہ اس شے کا یہ اکیلا مالک نہیں, میری ملکیت بھی بنتی ہے, لہذا میں نہیں بیچنے دوں گا اسے. حق شفا استعمال کرتے ہوئے لوٹا رہا ہوں. اور یہی کچھ ہوگا میدان قیامت میں, کیونکہ کائنات کے مالک 2 ہیں. ایک مالک غصے میں آ کے کہے گا بھیجو فلاں شخص کو جہنم میں. 14 میں سے کوئی کھڑا ہو جائے گا, ہمارا بھی تو حصہ ہے, ہم حق شفا میں لیتے ہیں, بھیجو جنت میں. یہ ہے مفہوم شفاعت. تو کائنات کے مالک 2, 14 کا مالک صرف ایک. کہتے چونکہ تم میں کسی کا حصہ نہیں رکھا میں نے, تمہارا مالک صرف میں ہوں. کہو الحمدللہ. میرا خیال ہے تھک گئے, چھوڑ دینا چاہیے مجھے. پتہ نہیں کہہ کیا رہا تھا میں.
یہ بات تو ہو چکی، کیونکہ پھر دوہرا دیتا ہوں، میرے گھر کا مولود کسی کو یہ شرف نہیں کہ وہ میرے گھر میں پیدا ہو سوائے تیرے بھائی کے، کسی کے پاس یہ عزت نہیں کہ اس کا میں اکیلا مالک ہوں، تیرے گھر کی بات ہے، تیرے بھائی کا تذکرہ ہے، لہذا تم پہ واجب ہے کہو الحمدللہ، کہ پہلا حکم اور اس کی علت۔ اور اب سر اٹھانا، دوسرا حکم جو سورہ نمل میں دیا تھا، سیریکم آیاتہ، دکھاؤں گا نشانی تمہیں بھی اور تیری امت کو بھی، کس انداز سے دکھاؤں گا، فتعرفونہا، اب تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سبھی سمجھ چکے ہوگے، سب پہچانو گے، تم بھی امت بھی۔ اے رسول اپنی آیتیں تمہیں دکھاؤں گا شب معراج، تیری امت کو دکھاؤں گا مرتے ہوئے، تو شب اسرا دیکھے گا، تو بھی اس انداز سے دیکھے گا کہ پہچان لے گا کہ کسے دیکھا، اور مرتے ہوئے تیری امت بھی پہچان لے گی کہ کس کو دیکھا، کس کو دیکھا جائے گا۔ نہیں ہے مجھے کچھ اور معلوم، یقیناً اب بات چونکہ آیت کی ہے تو یقیناً مرتے وقت اللہ کی کوئی ایسی نشانی سامنے ہوتی ہے کہ جسے مرنے والا پہچان کے مرتا ہے، چاہے اس آیت کو مانتا ہو یا انکار کرتا ہو، پہچانتا ضرور ہے۔ کون سی ہوگی نشانی؟ قاری صاحب کون آتا ہوگا مرتے وقت؟ مجھے سردار صاحب نہ چلتا پتا اگر شب معراج رسول ایک سوال نہ کرتے، کہتے میں جب چھٹے آسمان پہ پہنچا ملک الموت کو دیکھا، اس کے ایک ایک بازو پہ ہزاروں ہاتھ، ایک ایک ہاتھ کی ہزاروں انگلیاں، ایک ایک انگلی کی ہزاروں پورے، حساب میں مصروف ہے۔ میں نے کہا جبریل ملک الموت کو سلام کریں، میں قریب گیا، قبض ارواح کر جس پر لوحیں رکھی، استقبال کے لیے اٹھا، جھک کے سلام کیا، میں چلنے لگا، محسوس کیا کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن روب رسالت سے کہہ نہیں پا رہا۔ میں نے کہا ہاں بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ یا رسول اللہ ایک حاجت ہے، ایک کام ہے۔ ہاں بولو نا، کیا حاجت ہے؟ اذا وصلت الارض بلغ منی علی یعنی السلام، جب زمین پہ جائیے گا علی سے میرا سلام کہیے گا۔ سب کچھ جاننے والا رسول، سر اٹھانا، تمہارے ہمارے عرفان بڑھانے کو پوچھتے ہیں، اتعرف علی، تو علی کو جانتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، سجدہ شبیری کی قسم، منبر کی پاکیزگی کی قسم، مجلس میں آئے ہوئے معصوموں کی قسم، یہی لفظ ہے تفاسیر اہل بیت میں کہ حیران ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ کیف لا اعرفہ قد امرنی اللہ اللہ اقبض روح احد حتی یحضرنی علی ثم اقبض روحہ حیث امرنی علی، اللہ نے جس دن سے مجھے قبض ارواح کا منصب عطا کیا ہے، پابند کیا ہے، خبردار اس وقت تک کسی کی روح نہ نکالنا جب تک علی آ نہ جائے، اور پھر ایسے نکالنا جیسے علی حکم کرے۔ نا لفظ کیا ہے؟ امرنی اللہ اللہ اقبض روح احد حتی یحضرنی علی، جب تک علی نہ آ جائے روح قبض نہ کرنا۔ اور پھر اب ایسے تو میں نہیں جانے دوں گا تمہیں جب تک فیصلہ نہیں کر کے اٹھو گے۔ ہاں چاہے مجھے ادا خانے کا دروازہ بند کرا کے مقفل کرا کے چابی جیب میں نہ ڈالنا پڑی، یہ فیصلہ کرو گے تو پھر اجازت ملے گی، ایسے نہیں۔
ثم اقبض روحہ حیث امرنی علی، اور پھر ایسے روح قبض کرنا جیسے علی امر کرے، جیسے علی حکم دے۔ پس فیصلہ یہ ہے، یہ منصب تو اللہ نے دیا، جب اللہ نے ایک عہدہ دے دیا کہ تو نے کائنات کی روحیں قبض کرنا ہے، پھر علی کے حکم کی ضرورت کیسی کہ ایسے روح قبض کرو جیسے علی حکم دے۔ جب اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ کرو قبض، پھر علی، اب میں کیا کروں؟ ہاں کچھ تو علاج بتائیے نا کہ اب اس کیفیت میں کیا کروں، کس سرحد ادراک تک لے جاؤں؟ بھائی اسرائیل کو قابض روح کس نے بنایا؟ اللہ نے، اور پھر پابند کر رہا ہے، ایک تو جب تک علی نہیں آئے روح مت نکالنا، اور پھر جیسے علی حکم کرے کہ اس کی روح آسانی سے نکالو، آسانی سے نکالنا، اس کی سختی سے نکالو، سختی سے نکالنا۔ تو حکم خدا کے بعد حکم علی کی حاجت کیوں؟ ماننا پڑے گا، اس لیے حاجت ہے اسرائیل کو، چاہے ملک مقرب ہے، اللہ تک اس کی رسائی نہیں، اس کی رسائی ہے امیر کائنات تک۔ خدا کو نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، اس لیے ہدایات لیتا ہے علی سے۔ تو جب نظام موت کا کارندہ اللہ سے رابطہ نہیں رکھ سکتا، علی سے مربوط ہے، تو پھر جو نظام حیات و رزق کے کارندے ہیں ان کا گزارا علی کے امر کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ثابت ہو گیا، بس سمیٹ لیتا ہوں میں، رہ گئی دل میں حسرت کہنے کی، جب چاہیں یہ مولا پھر کہا جائے گا اے رسول، اب تو بات ثابت ہو گئی، معراج کی شب تم دیکھو گے علی کو، پہچان بھی لوگے، اور تیری امت کا ہر فرد مرتے وقت دیکھے گا علی کو، پہچان بھی لے گا، چونکہ ایک وقت میں ایک نہیں مرتا، کروڑوں مرتے ہیں۔ ہر مرنے والے کے سرہانے پہ تیرا بھائی علی حاضر بھی ہوگا، ناظر بھی ہوگا، کیونکہ اس کمال والا تیرا بھائی ہے۔ کہو الحمدللہ۔ جی یہ علت ہے تصریح کی، گھبرا تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں بس جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں میں۔ تیسرا حکم کیا تھا کیونکہ بات ادھوری نہ رہ جائے؟ قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، الحمدللہ کو اور سلام ان پر جن کو میں نے مصطفیٰ کیا۔ اب یہ بھی مجھے دہرانے کی ضرورت ہوگی کہ جس دن یہ آیت اتری اس کے بعد مسجد میں جاتے ہوئے آتے ہوئے آمد و رفت دونوں میں کسی دروازے پہ رکتے ہیں رسول، اور رک کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت رسالت میرا سلام۔ کس دروازے پہ رکتے ہیں؟ بطول کے دروازے پہ۔ تو اللہ کہہ یہ رہا ہے اپنے رسول سے، تو اتنی بڑی عزت والا، تیرے دروازے پہ جبریل رکے، فرشتے رکیں، آیتیں رکیں، وحی رکے، میری مشیت رکے، تقدیر رکے، انبیاء رکے، تیرے دروازے پہ زمانہ رکے، تو بطول کے دروازے پہ رک، کیونکہ اتنی بڑی عزت والی تیری بیٹی ہے۔ کہو الحمدللہ۔ اور بات اختتام کو پہنچی بات دوستو، آخری دو حمد ملا کے بتانے لگا ہوں آپ کو۔
سورہ عنکبوت اور سورہ لقمان سے. چونکہ اکثریت، قل الحمدللہ بل اکثرہم لا یعقلون، چونکہ اکثریت کے ہاں عقل نہیں، کہو الحمدللہ. قل الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، چونکہ اکثریت کے ہاں علم نہیں، کہو الحمدللہ. کیا چکر نہیں؟ میں کسی کی بے عقلی پہ حمد کرنا، لیکن اب کیا کیا جائے قاری صاحب، مجبوری ہے، آیت ہے قرآن کی بابا. قل الحمدللہ، کہو الحمدللہ. کیوں؟ اکثرہم لا یعقلون، کیونکہ اکثریت بے عقلوں کی ہے، کہو الحمدللہ. یا تو انا للہ پڑھنا چاہیے تھا، الحمدللہ کس لیے؟ کیونکہ اکثریت بے علموں کی ہے، اکثریت کے ہاں علم نہیں، کہو الحمدللہ. اب اگر میں تشریح کرنے بیٹھوں تو ایک ایک آیت پہ کم از کم ایک ایک مجلس ہو، پھر کہیں کوئی تھوڑی بہت تشریح ہو سکتی ہے. بات اتنی ہے بابا کہ اس عقل اور علم کو ذہن میں مت رکھیے جسے آپ عقل سمجھ رہے ہیں. ہمارے کاسہ سر کے اندر جو شے ہے یہ عقل نہیں ہے بابا، یہ دماغ ہے. جی جی، کائنات کے ہر صاحب سر کے پاس دماغ ہے، اور کائنات کے دماغوں کو جو حقیقت چلاتی ہے وہ عقل اول کا عکس ہے. اور اس حقیقت کو جس حقیقت نے زندہ رکھا ہوا ہے اس کا نام ہے عقل. نام عقل ہے. ذمہ داری میری، کیونکہ آپ پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا میں. ہاں کہ ابھی بڑی مجالس کا سفر پڑا ہے اور بہت آگے کے مراحل بھی مجھے طے کرنا ہے، تو یہی دماغ تھکنے نہ لگے. تفاسیر اہل بیت کو پڑھنا، تحقیق کرنا. جب اللہ نے عقل کو، اس عقل، اصل عقل، کل عقل، عقل کل، عقل اول، عقل مستفاد کو جب اللہ نے پے کر عطا کیا تو حسن بن گیا. اور جب اللہ نے علم کو وجود بخشا تو وہ حسین بن گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں، عقل کو لباس وجود ملا تو حسن، اور جب علم کو جسم ملا تو حسین. یعنی اب حسن کو کہو تو تمہاری مرضی، اور اسے اگر حقیقت عقل کہو تو تمہاری مرضی. حسین کو حسین مانو جب تمہاری مرضی، حسین کو علم کا نام دو جب تمہاری مرضی. اب اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ عقل تیرا بیٹا ہے، علم تیرا نواسا ہے، اور اکثریت کے ہاں نہ عقل ہے نہ اکثریت کے ہاں علم ہے. کیونکہ اکثر دلوں کے اندر نہ حسن کا بسیرا ہے، نہ اکثر دلوں کے اندر حسین رہتے ہیں. اور رہے بھی کیوں؟ تیرے بیٹوں نے تو پاکیزہ مکانوں میں رہنا ہے، ناپاک مکانوں میں تو رہ نہیں سکتے. کیونکہ پاکیزہ جگہوں پہ رہنے والے تیرے بیٹے ہیں. واجب ہے کہو الحمدللہ. بہرحال میں نہیں جانتا کہ کہاں تک میں نے بات سمجھائی، کہاں تک کوئی سمجھا اور کتنا سمجھا. صرف ایک جملہ ذہن میں لے کے جانا، آگے کی مجالس میں صرف وہی کام دے گا. ہم چاہے عبادت کریں، چاہے شہادت دیں، چاہے اعتراف کریں، چاہے ذکر کریں، اس کے حوالے سے کرتے ہیں. اور وہ یہ چاروں کام ان کے حوالے سے کرتا ہے.
کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں ہوتا ہمیں وجود کون دیتا. میں جب پوری اب تقریر کا نتیجہ بولنے لگا ہوں، اب بھی اگر کوئی رہ جائے تو پھر اس کا مقدر اس سے نیچے کی سطح پہ آنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. ہم یعنی کائنات کے جتنے مبہد ہیں ہم مل کر کہتے ہیں، ہم تیرا ذکر اس لیے کرتے ہیں، ہم سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں، ہم الحمدللہ اس لیے پڑھتے ہیں، ہم تیری گواہی اس لیے دیتے ہیں، ہم تجھے سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ تو نہ ہوتا ہمیں وجود کون عطا کرتا. وہ کہتا ہے یہ میں چاروں باتیں اے آل محمد تمہارے لیے کہتا ہوں کہ تم نہ ہوتے مجھے ظہور کون دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ گئے میرے محترم سامعین؟ ہم وجود کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ ظہور کا شکر ادا کر رہا ہے. ہاں ہم کہتے ہیں ہمارا وجود تجھ سے ہے، وہ کہتا ہے میرا ظہور ان سے ہے. ہم کہتے ہیں تو نہ ہوتا ہم وجود میں نہیں آ سکتے تھے، وہ کہتا ہے یہ نہ ہوتے میں ظہور میں نہیں آ سکتا تھا. درود پڑھ لو مل کر باواز بلند. بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. چونکہ علم نام ہے حسین کا، حقیقت علم پرتو ہے سلطان کربلا کا. اسی لیے مدار نجات اور معیار شفاعت اسی کی ذات. ہر خدا کی حجت دوہے والوں اپنے لیے کچھ نہ کچھ شرطیں ضرور رکھتی ہے، چاہے وہ حسین کے بزرگ ہیں یا حسین کے برخوردار. ہر حجت خدا کی کوئی شرط ضرور ہے نجات کے لیے. خدا کی قسم ہزاروں کتابوں میں تحقیق کے بعد بات کرنے لگا ہوں میں. کائنات میں پہلی اور آخری مثال ہے حسین کی کہ جس کے ساتھ کوئی شرط وابستہ نہیں. وہ کہتا ہے میری مظلومی پر بہائے ہوئے 2 آنسو. ہاں وہ کوئی بہا لے نجات کے لیے کافی. بس توجہ چاہتا تھا آپ کی ہو گئی. بغیر کسی رنگ آمیزی اور تمہید کے 2 جملے کہنے لگا ہوں. جس کے سینے میں نہا خانہ دل میں مزار ہے سلطان کربلا کی وہ سن لے. ویسے تو دوہے والوں ایمان ہے میرا کہ زمین کربلا قدم قدم پہ ضرور کانپی ہوگی. صرف زمین نہیں کانپی ہوگی، عرش زلزلے میں آیا ہوگا. لیکن مقتل کی کتابیں پڑھنے کے بعد ایک حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ 3 موقعوں پر زمین کربلا کو کچھ ایسا زلزلہ آیا کہ شامیوں نے بھی سمجھا کہ شاید قیامت آ گئی. صرف 2 جملے سن لو. پہلا زلزلہ اس وقت آیا زمین کربلا کو جب ضعیف باپ نے جوان بیٹے کی برچھی میں ہاتھ ڈالا. اللہ اکبر، اعلی رحمت اللہ، اجرکم اللہ. مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں اشکبار نہ کرے.
کیا کہا ہے بابا میں نے؟ جب سلطان کربلا نے اپنے شبیہ پیغمبر بیٹے کے سینے میں اتری ہوئی برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ سنی ہوئی روایتیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے مجھے، جب تک کتاب میں خود نہ پڑھوں۔ میں نے یہی پڑھا ہے بلا تشبیہ۔ دیکھنا میری طرف اگر رونا چاہتے ہو تو برچھی میں ہاتھ ہے، اپنے تصور میں لاؤ کہ کربلا کی ریت پہ اکبر کے سینے میں برچھی میں شبیر کا ہاتھ، بلا تشبیہ۔ زور لگا کے کھینچنا چاہی حسین نے، دیکھا ہے کہ برچھی تو نہیں نکلی، اکبر ہوا میں اٹھتا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ۔ حسین نے طلب کے چھوڑا۔ اب کہنے کو تو جوان اولاد والو، میں نہیں جانتا کہ تمہارے جگر میں پانی کتنا ہے، کس کے دل کا پتھر کتنا مضبوط ہے، مگر یہاں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ کہنے کو تو بات ہے کہ برچھی تھی، برچھی کا پھل تھا، ہر شخص کے تصور میں اس کی مقدار الگ ہوگی، لیکن علم عباس کی قسم یہی لفظ ہے کہ حسین نے کروٹ کے بل لٹایا جب بیٹے کو، نوک حسین کو دوسری طرف سے نظر آئی۔ الحمد للہ۔ ٹھنڈی سانس لے کے حسین کہتے ہیں اکبر بیٹا یہ برچھی ایسے نہیں نکلے گی، بیٹا یہ برچھی گہری چلی گئی ہے، تمہیں کچھ زیادہ ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ الحمد للہ، الحمد للہ۔ تمہارے دلوں کی یہی نزاکت تو مجھے مسائل پڑھنے نہیں دیتی بابا، بڑے نازک دل ہیں تمہارے۔ اور ویسے بھی اکبر کی شہادت کا ذکر کرنا کوئی عام ذکر تو نہیں ہے، دوہے والو یا آل محمد کا کوئی عام نقصان تو نہیں ہوا ہے نا، یہ تو وہ نقصان ہے جو آل محمد کو آج تک نہیں بھول سکا ہے۔ کچھ زیادہ بس میں نے پروگرام اپنا بدل دیا ہے، تمہارے دکھتے ہوئے دلوں نے مجھے ڈرا دیا ہے، خوفزدہ کر دیا ہے، میں وہ نہیں پڑھ رہا روایت، بس ایک جملہ کہہ کے میں منبر سے اترنے لگا ہوں۔ تو زیادہ لمبے زمانے کی بات نہیں ہے، سید محمد مہدی بحر العلوم رضوان اللہ علیہ کا زمانہ، آج سے 250 سال پہلے کا، حرم حسینی میں زیب منبر ہے بحر العلوم، پوچھنا علماء سے، رجال کی کتابیں پڑھنا، اپنے دور کے بہت بڑے عالم ربانی، جتنے بڑے عالم اس سے بڑے خطیب مصائب پہ آئے، اکبر کی شہادت شروع کی، مصائب کی روانی پہ پہنچے جب بحر العلوم، تو روانی میں ان کے منہ سے جملہ نکلا کہ اکبر کا گھوڑا دوڑ رہا تھا اور اچانک اکبر کے نیزہ لگا۔ دوہے والو بحر العلوم کا یہ کہنا تھا کہ اکبر کے نیزہ لگا، سامعین میں تو کوہرام مچا ہی تھا، اچانک خدام دوڑے آئے، یا بحر العلوم انزل من المنبر، انزل من المنبر، بحر العلوم منبر چھوڑ دے، غضبناک ہو کے کہتے کیوں، میں اتنا بڑا عالم ہوں، کیا میں نے غلط روایت پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا سرکار ہمیں غلط صحیح کا پتہ نہیں ہے، جو ہی تم نے منہ بھر کے کہا ہے نا کہ اکبر کے نیزہ لگا، وہ دیکھو حسین کی زری سے خون باہر آ رہا ہے، حسین کے روضے سے خون بننا شروع ہو گیا ہے، شبیر کے روضے میں زلزلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں صرف دعا، بس میں نے ختم کر دی بابا مجلس، یہ ہاتھ جوڑ کے بس آخری بات کہنے لگا ہوں
منبر چھوڑا بحر العلوم نے، روتے منہ پیٹتے چیختے چلاتے گھر پہنچے، گھنٹوں رویا کیے، آخر بشریت تھی، سو گئے، نیند آئی، عالم خواب میں دیکھا ایک بی بی ہے، سیاہ لباس ہے، بلا تشبیہ ہاتھ پہلو پہ ہے، رو کے کہتی ہے بیٹا مہدی آئندہ میرے حسین کے حرم میں اکبر کی شہادت مت پڑھنا، نہ پڑھنا اکبر کی شہادت۔ کیوں بی بی میں نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ کہا نہیں بیٹا تم نے غلط نہیں پڑھا، لیکن جس لمحے سے تو نے کہا ہے نا کہ اکبر کے نیزہ لگا، جنت میں میری زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے اور بار بار رو کے پوچھے جا رہی ہے حسین میں نے اکبر کو نیزوں کے لیے پالا تھا؟ حسین میں اکبر کو اس لیے پالتی رہی کہ امت نیزے مار کے دین سے اتارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ